ویلکم بیک۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے اہم رکن کانگریس ایڈم شیف کا بائیڈن سے دستبردار ہونے کا مطالبہ۔ ایڈم شیف نے کہا شدید خدشات ہیں کہ بائیڈن نومبر میں ٹرمپ کو صدارتی الیکشن میں ہرا سکیں۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے بااثر رہنما ایڈم شیف سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بائیڈن صدارتی امیدوار رہے تو ڈیموکریٹس دیگر الیکشنز میں بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکیں گے۔ بائیڈن کے خلاف بہتر یہی ہوگا کہ وہ منصب کسی اور کے لیے چھوڑ دیں۔ بائیڈن دستبردار ہوئے تو کیملا ہیرس یا گورنر نیوسم کے صدارتی امیدوار بننے کا امکان ہے۔ ایڈم شیف ایوان کی جوڈیشری کمیٹی کے رکن، انٹیلیجنس کمیٹی کے سابق رکن ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کورونا میں مبتلا ہو گئے، جس کے بعد تمام انتخابی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو کورونا کی معمولی علامات ہیں، انہیں ویکسین لگا دی گئی ہے، انہوں نے قرنطینہ کر لیا ہے اور دفتری امور انجام دیتے رہیں گے۔ ایک ہی روز پہلے صدر بائیڈن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر ڈاکٹرز نے طبی بنیاد پر تجویز کیا تھا تو وہ دوبارہ صدارت کی دوڑ سے دستبردار ہو جائیں گے۔ یہ پہلی بار تھا کہ جو بائیڈن نے خود کو دوڑ سے باہر کرنے کی بات کی تھی، ورنہ ایک سوال پر بائیڈن ماضی میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ صرف خدا ہی آ کر کہے گا تو وہ دوبارہ الیکشن سے دستبردار ہوں گے۔ بائیڈن کو آج نوئیڈا میں ریلی سے خطاب کرنا تھا، جو اب نہیں ہو سکے گا۔ بائیڈن کو کورونا کی علامات کی خبریں ایسے وقت پر منظر عام پر آئی ہیں جب ایوان نمائندگان کے 20 ڈیموکریٹ اراکین اور ایک سینیٹر اب تک بائیڈن سے کہہ چکے ہیں کہ وہ دوبارہ صدارت کے امیدوار بننے سے دستبردار ہوں۔ آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا اور کہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ جو بائیڈن نے الزام لگایا ہے کہ ایلون مسک اور اس کے امیر دوست صدارتی انتخاب خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کورونا میں مبتلا ہو گئے، جس کے بعد تمام انتخابی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ جو بائیڈن نے الزام لگایا ہے کہ ایلون مسک اور اس کے امیر دوست صدارتی انتخاب خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کورونا میں مبتلا ہو گئے، جس کے بعد تمام انتخابی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے کئی کامیاب قانونی اپیلوں کے باوجود رہائی کے امکانات نہیں۔ پاکستان کی موجودہ مسلم لیگی حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی۔ حکومت تبدیل ہوئی تو ملک میں نئے انتخابات نہیں ہوں گے۔ معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ نے پاکستان کنٹری رسک رپورٹ جاری کر دی۔ معاشی ادارے فچ کی پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بڑی پیشگوئی۔ فچ نے اپنی رپورٹ میں پاکستان بارے پیشگوئی کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی مستقبل قریب میں بھی زیر حراست ہی رہیں گے۔ پاکستان کی موجودہ مخلوط حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی۔ پاکستان کی معاشی بحالی کو نازک صورتحال کا سامنا ہے۔ شہری علاقوں میں احتجاج معاشی سرگرمیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال معیشت ڈیریل کر سکتی ہے۔ حکومت تبدیل ہوئی تو ملک میں نئے انتخابات نہیں ہوں گے۔ ممکنہ متبادل کے طور پر ٹیکنوکریٹ انتظامیہ اقتدار میں آئے گی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ رواں مالی سال پالیسی ریٹ 16% اور اگلے سال 14% تک آ سکتا ہے۔ ایکسچینج ریٹ میں توقعات سے زیادہ استحکام آیا ہے۔ فچ نے یہ بھی پیشگوئی کی ہے کہ موجودہ سال کے اختتام تک ڈالر 290 روپے جبکہ 2025 میں 310 روپے تک جائے گا۔ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت بجٹ اہداف کا حصول مشکل ہو گیا۔ مالی خسارہ 7.4% سے کم ہو کر 6.7% پر آنے کا امکان ہے۔ رواں مالی سال کے اختتام تک پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہو سکتی ہے۔ ایک اور ممکنہ سیلاب یا قدرتی آفت معیشت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال پاکستانی معیشت میں قرضوں کا حجم 7% کم ہو سکتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق قرضوں کا حجم 77% سے کم ہو کر 70% تک ہونے کا امکان ہے۔ رواں مالی سال پاکستان کے 62% محصولات قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے۔ رواں مالی سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح زیادہ رہے گی۔ اے ڈی بی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو 2.4% رہی۔ گزشتہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح میں زراعت نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 11.8% تک پہنچ چکی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہونے سے پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے مختلف پہلوؤں پر غور کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ہونے والا اجلاس آج صبح
11 बजे होगा। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराह इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में सियासी जमात भी करार दिया था। पाबंदी के फैसले पर मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, सियासी जमात को सियासी बनकर दिखाना होगा, उसके बानी को कुछ इकदामात करना होंगे जो वो नहीं कर रहे। नशिस्तें या वोट लेने से कोई सियासी जमात नहीं बन जाती। पहली बात तो हमें कंसल्ट नहीं किया गया है, ये बड़ा क्लियरली हमने कहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। किसी भी सियासी जमात को बैन लगाने के लिए हम कभी भी फेवर में नहीं रहे, लेकिन पीटीआई ने अपना किरदार देखना होगा कि क्या वो एक सियासी जमात की तरह बिहेव कर रही है कि नहीं। सिर्फ सीटें ले जाना, वोट ले लेना किसी को सियासी जमात नहीं बनाता। आपको सियासत के जो उसूल है, एक पीटीआई ने जो अपनी शॉर्ट साइटेडनेस का मुजाहरा किया है, जो उनकी सेल्फिशनेस है उनके लीडर की और उनकी पूरी पार्टी की, उसकी वजह से वो इस जगह तक पहुँचे हैं। और हम यही कहेंगे कि अगर वो अपने आप को एक सियासी जमात की तरह, एक जमहूरी जमात की तरह आगे पेश करे तो फिर ये बैन नहीं लगेगा उन पर। पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता, ये लोग खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, उस सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए। मखसूस नशिस्तों के हवाले से हमारे मौकिफ की जीत हुई, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुज़ाकरात के हवाले से बानी पीटीआई फैसला करेंगे, एडहॉक जजेस की तैनाती के हक में नहीं। असम्बली में उस पर बात करेंगे, एडहॉक जजेस लेने के बजाय मेरिट पर जजेस की तकर्री होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरगढ़ में उनके घर पर छापा मारा गया। जमशेद दस्ती ने कहा कि निकाब पहने 25 से 30 एहलकारों ने घर की दीवार फलांगी, तोड़ फोड़ शुरू की, मेरी बीवी और बच्चे पर हमला किया। जमशेद दस्ती ने कहा कि मुझ पर फायरिंग की लेकिन अल्लाह ने बचाया। उन्होंने मजीद कहा, एहलकार बीवी और बच्चों को हरासा करते रहे। साबिक स्पीकर असद कैसर का पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के घरों पर छापों से मुतल्लिक बयान में कहा, रात को हमारे रुकन असम्बली मुअज्जिम जतोई को नाजायज तौर पर उठाया गया है। रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के घर का तकद्दुस बेहुरमती की गई। हमारे MNA अमीर सुल्तान को उठाया गया जो ताहाल लापता है। जब पार्लियामेंटेरियन के साथ ये रवैया है तो आम शहरी के साथ क्या होगा। रुकन कौमी असम्बली मुअज्जम जतोई और अमीर सुल्तान को फौरी रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है। हम आइनो कानून के तहत अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आज 17 जुलाई है। रात को जो हमारा MNA है मुअज्जम जतोई, इनको नाजायज तौर पर उठाया गया है और हमें इत्तला ये है कि ये एंटी करप्शन ने छापा मारा है जो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सेम जमशेद दस्ती के घर पे छापा मारा है, उसकी चादर और चादरी वाले की बेहुरमती की गई है। कुछ दिन पहले हमारे MNA अमीर सुल्तान को भी उठाया गया है और अभी तक उसको लापता है। जब पार्लियामेंटेरियन के साथ इस तरह रवैया रखा जा रहा तो फिर इस आम शहरी का क्या होगा। मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो अमीर सुल्तान और मुअज्जम जतोई को रिहा किया जाए। अगर इनके खिलाफ कोई केस है तो अदालत में पेश किया जाए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में के बाद हुकूमत जो फस्तायत पे उतर आई है और उनका ख्याल है कि तरीके से सबको दबाएंगे और उनको अपने हक लेने से जो है ना दूर रखेंगे, इसकी गलतफहमी है। हमने इंशाअल्लाह ताला कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तुम्हारा मुकाबला पार्लियामेंट में भी करेंगे और तुम्हारा मुकाबला रोडों पे भी करेंगे। हमें उस हद तक ना लेके जाए कि फिर आपके पास कोई हमारे पास कोई और ऑप्शन न हो। और आपको बताएं, बन्नू छावनी हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एहतजाजी मुरासला जारी कर दिया। अफगान सिफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन को वजारत खारजा में तलब कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है 15 जुलाई 2024 को बन्नू छावनी पर होने वाले हमले पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल पेश किया। दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया था।
حملے کے نتیجے میں 8 سیکیورٹی اہلکار شہید اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ حافظ گل بہادر گروپ کالعدم ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ان حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں شہری اور سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے کہا کہ پختونخوا حکومت پر دہشت گردی کی ذمہ داری ڈالنا وفاقی حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ اپنے فرائض میں ناکامی دوسروں کے سر ڈالنا وفاقی حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان پر بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا رد عمل، کہا کہ دہشت گردی کی حالیہ لہر کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے عوام کا خون بہہ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا لہو لہان ہے۔ خواجہ آصف کے بیانات شہداء کے لواحقین کی دل آزاری کا موجب بن رہے ہیں۔ عزم استحکام معاملے پر خواجہ آصف کو اپنے ہی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے جھوٹا ثابت کیا تھا۔ خواجہ آصف ملکی سیکیورٹی جیسے اہم معاملات پر بھی سیاسی بیان بازی سے باز نہیں آتے ہیں۔ وزارت دفاع کی 2 باریاں خواجہ آصف نے لی، مگر دہشت گردی کے الزامات خیبر پختونخوا پر لگا رہے ہیں۔ خواجہ آصف جعلی فارم 47 حکومت کی نااہلی چھپانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کراس بارڈر مسئلہ ہے۔ ملک کی سرحدوں کی حفاظت وزارت دفاع کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم عاشور کے موقع پر ملک بھر میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے پر وزیر داخلہ اور 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا وزیر داخلہ اور 4 وزرائے اعلیٰ کی بہترین قیادت کی بدولت ملک بھر میں یوم عاشور کی سرگرمیاں پرامن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچیں۔ پورے ملک میں عقیدت و احترام کے ساتھ مجالس اور جلوس کا انعقاد ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا وفاق اور صوبوں کے درمیان پولیس، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متحرک کرنے کے لیے ہم آہنگی قابل ستائش ہے۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں 10 محرم الحرام مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی حوالے سے قاضی کامران کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کے لیے دی جانے والے عظیم قربانیوں کی یاد میں بریڈ فورڈ میں یوم عاشور مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ اسلامک مشن سے برآمد ہوا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں مرد و خواتین اور بچوں نے شریک ہو کر نواسہ رسول کے غم میں نوحہ خوانی کی۔ یہ دن اور اس وقت ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور یہ اس مناسبت سے منایا جا رہا ہے کہ جو قربانی آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے تپتے صحرا میں امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول اور جنت کے جوانوں کے سردار نے اپنے خاندان، اپنی ذات اور اپنی اہل و عیال کے ساتھ قربانی دے کر اور اپنے اصحاب کے ساتھ قربانی دے کر یہ ثابت کیا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا امام حسین علیہ السلام کا جو ہمارے لیے سبق ہے کہ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا، اگر سر کٹتا ہے تو کٹ جائے۔ جلوس کے شرکاء نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہا واقعہ کربلا جابر اور باطل قوتوں کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے، یہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کا پیغام بھی دیتا ہے۔ 10 محرم کے مرکزی جلوس میں ٹریفک کی روانی اور جلوس کی سیکیورٹی کے لیے رضاکار اہلکاروں کے ساتھ ساتھ پولیس کی بڑی تعداد موجود تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی دین اسلام کے لیے دی گئی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ قاضی کامران، ABN نیوز، بریڈ فورڈ۔ ایتھنز میں یورپ کی سب سے بڑی امام بارگاہ یا صاحب الزماں کامینیا میں یوم عاشور پر مجلس کا اہتمام۔ شبی ذوالجناح برآمد۔ دنیا بھر کی طرح یونان میں یوم عاشور نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ امام بارگاہ میں ہونے والی مجلس میں حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ عزاداروں نے شہدائے کربلا کی یاد میں سینہ کوبی اور زنجیر زنی کی۔ مجلس میں شریک افراد کے لیے دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں۔ پوری دنیا کی طرح اسکاٹ لینڈ میں بھی یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ شہید کربلا حضرت امام حسین کی یاد میں گلاسکو میں یوم عاشورہ کا مرکزی ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ مرکزی جلوس میں ہزاروں عزاداران شریک ہوئے۔ شرکاء جلوس کے لیے راستے میں سبیلیں بھی لگائی گئی تھیں۔ ٹریفک کی روانی اور سیکیورٹی کے لیے پولیس اور ٹریفک مینجمنٹ کے اہلکار بھی موجود تھے۔ پاکستان کے سینئر اداکار اور ہدایت کار عثمان پیرزادہ کا بجلی کے بلوں پر رد عمل۔ کہا توبہ توبہ خوفناک بل ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں کیا ہوگا۔ ایک انٹرویو کے دوران عثمان پیرزادہ نے کہا کہ پتہ نہیں آئندہ میری سکت ہوگی بھی یا نہیں کہ بل ادا کر سکوں، ہو سکتا ہے مجھے بجلی کٹوانی پڑے
क्योंकि मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा, कभी कभी उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जिनके वसाइल कम हैं या माली तौर पर मजबूत नहीं हैं कि वो कैसे गुजारा करते होंगे। ऊपर से शदीद गर्मी, ये भी नहीं कर सकते कि बिजली के बगैर गुजारा करें। उस्मान पीरजादा का कहना था कि लोग सोलर लगवा रहे हैं, लेकिन कभी टेक्नोलॉजी बदल गई, कभी उस पर भी टैक्स लगा दिए गए, बंदा घबरा जाता है। मेरा बिल इतना खौफनाक आया है कि क्या ही बताऊं, घर में एक AC चलता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।